بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل. آج ہے 1 مارچ سال 2020 اور دن ہے جناب آج اتوار کا. اس سے پہلے ویڈیوز 2 دفعہ اپلوڈ کی تھی، اس میں کچھ ایشوز آ رہے تھے، اس لیے وہ 2 دفعہ ریموو کرنا پڑی. لیکن ہم نے کہا کہ فریش ویڈیو ہی آپ کو دے دیں اسی موضوع پہ. اس لیے آپ پچھلی 2 ویڈیوز کا تسلسل ہے، یہ ویڈیو جو ہے اس کو سن لیں آپ، پچھلی 2 ویڈیوز کو، اور پھر آپ اس کو بھی سنیں گے تو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جی، پیس ایگریمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے اس کو. دوحہ میں ہوا ہے، قطر میں، اور اس میں سائن ہوئے ہیں. وہ ایگریمنٹ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے ہم آپ کو چیدہ نکات بتاتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ یہ ایگریمنٹ میں کس نے کس کو وائٹ واش کیا. کیا جو کلیم کیا جا رہا ہے یہ اسی طریقے سے ہے، یا پھر نہتے لوگوں نے محض وہ پہاڑوں پہ اور جنگلوں میں یہ جو تنہا لڑائی لڑی اور اپنی بقا کی لڑائی لڑی وہ سچے ہیں، یا پھر جو کرنے والے ہیں وہ سچے ہیں. کیا یہ پیس ایگریمنٹ ہے یا پھر راہ فرار ہے میدان چھوڑ کے، اور کیا یہ سیز فائر ہے یا پھر یہ جناب اپنے لیے محفوظ راستہ مانگا جا رہا ہے. یہ اگر آپ غور سے ساری شقیں اس کی بار بار پڑھیں تو جناب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اوپر ہاتھ کس کا ہے اور نیچے کس کا ہاتھ ہے، دینے والا ہاتھ کون ہے اور لینے والا کون ہے. افغانستان آپ کو پتہ ہے کہ آئے تو تھے فتح کرنے، اور راتوں رات فتح کرنا تھا، لیکن فتح ہو نہیں سکا. اور ایسے ہی سمجھا جا رہا تھا کہ بس یہ ساری چیزیں آنن فانن ایک پلیٹ میں رکھ کے یہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ مل جائے گا، اور یہاں بیٹھ کے ہم چائنا، رشیا، انڈیا، ایران، پاکستان، سب پورے اس خطے کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. نہیں جناب، اب آپ اس پیس معاہدہ جو ہے، امن معاہدہ، اس کی آپ شقیں دیکھیں. اس میں معاہدہ ایسے لوگوں سے کیا جا رہا ہے جن کو دہشت گرد کہا جاتا رہا. 20 سال دہشت گرد ان کو کہا گیا، اور دنیا کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے، پابندیاں لگا دی گئیں. اور 20 سال کے بعد جناب ایک طرف وہ نہتے لوگ تھے جن کے پاس اقتدار تھا افغانستان کا، اور ان کو جب نکالا گیا تو کوئی سائیکل پہ نکل گیا، کوئی گدھے پہ بیٹھ کے نکل گیا، کوئی پیدل نکل گیا. یہ اس وقت کے گورنرز کے حالات تھے. پھر انہوں نے ظاہرہ قربانیاں دیں، ان کے کئی لوگ کھپ گئے اس لڑائی میں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے. اور ایک طرف پوری دنیا، پورا اتحاد تھا پوری دنیا کا، اور دوسری طرف چند مٹھی بھر لوگ آپ کہہ لیں، حقیقتاً وہ مٹھی بھر لوگ ہی تھے. لیکن انہوں نے ظاہر ہے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا. نہ ان کے پاس کوئی کیا کہنا چاہیے لڑاکا طیارے تھے جدید ترین، نہ لڑاکا طیارے ٹینک تھے، نہ لڑاکا طیارے توپیں تھیں، بس وہ لڑتے گئے. لیکن ایک تھا کہ ان میں ایک جذبہ موجود تھا. خیر، اب جناب وہ معاہدے کی شقیں اگر آپ بار بار پڑھیں تو معاہدے کی شقیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فاتح کون ہے، مفتوح کون ہے. انہی دہشت گردوں سے کیا مانگا جا رہا ہے جن کو ہم کہتے رہے، ہم نہیں. خیر، تو جناب پہلا اس میں مزیدار شق ہے، وہ معاہدہ کس کے درمیان ہے؟ وہ ہے امریکہ کے درمیان اور ملت اسلامیہ افغانستان کے درمیان. اچھا، اب اس میں ایک دم چھلا لگا دیا گیا کہ ملت اسلامیہ افغانستان، جس کو کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے. اب اگر تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ ان سے معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو تسلیم کر لیا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ فریق اے اور فریق بی دونوں معاہدہ کر رہے ہیں، اس کے گارنٹرز ہیں عالمی برادری، مختلف گارنٹرز ہیں، انٹرنیشنل گارنٹرز ہیں اس کے، اور کئی ایک ہیں، ایک نہیں ہیں، اور وہ مقتدر ریاستیں ہیں، انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہیں جو اس کے گارنٹرز ہیں.
اے اور بی کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. یہ اس سے بڑا کیا کہنا چاہیے، ایک نظروں کا دھوکہ ہے. کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلی کے وجود سے انکاری ہو گئے یا بلی کا خطرہ رہا ہی نہیں یا بلی کو آپ تسلیم نہیں کر رہے. یہ بات نہیں ہے. تو وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ ہے ملت اسلامیہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان، اور ساتھ لکھا گیا امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جسے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے. تو پھر آپ اچھا، جن کو یہ تسلیم نہیں کرتے ملت اسلامیہ افغانستان، ایک اسٹیٹ تسلیم کر لیا جناب، ان کو ریاست تسلیم کر لیا، ان کو حکومت تسلیم کر لیا. کہاں اشرف غنی صاحب اور کہاں عبداللہ اور کہاں سب کچھ. اس کے بعد کیا ہے، شک کیا ہے، اگلی شک یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے محفوظ طریقے سے جانے دیا جائے گا. یہ پہلی چیز مانگی گئی ہے. پہلے ان کو ریاست تسلیم کر لیا گیا، پہلے ان کو ملت اسلامیہ افغانستان تسلیم کیا گیا، اور پھر اگلی بات ان سے مانگی جا رہی ہے. اشرف غنی سے بات نہیں کی جا رہی، عبداللہ سے بات نہیں کی جا رہی، افغانستان کی حکومت سے نہیں یہ راہداری محفوظ راستہ مانگا جا رہا. یہ مانگا جا رہا ہے ملت اسلامیہ افغانستان یعنی کہ افغان طالبان سے، ان سے مانگا جا رہا ہے. پہلا ہے کہ ہمیں محفوظ راستہ دیا جائے گا، جنگ بندی کی مکمل طور پہ اس کو عمل کیا جائے گا. اب اگلا معاہدہ یہ ہے جناب، باقاعدہ لکھا ہوا ہے 135 دن کے اندر ہم 5 فوجی اڈے خالی کر دیں گے، کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس ہیں جی فوجی اڈے. 5 فوجی اڈے انہوں نے کہا 135 دن کے اندر خالی کر دیں گے. یہ اب دوسرا ہے. اب یہ بتائیں کہ خالی کون کرتا ہوتا ہے، جاتا کون ہے؟ رشیا جب افغانستان سے نکلا تھا تو کیسے نکلا تھا؟ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں جناب افغانستان چھوڑنے کے لیے، ہم یہاں سے انخلا کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہمیں پلیز کچھ کہیں نہ اور بس ہمیں آرام سے نکلنے دیں. تو 135 دن کے اندر جناب 5 فوجی اڈے خالی کر دیں گے جو بھرپور قسم کے، جہاں سے یہ لڑائی لڑی آ رہی تھی. دوسری بات، ہم اپنے فوجیوں کی تعداد، جو لڑاکا فورسز ہیں وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جتنی بھی ہیں، ان کی تعداد کم کر کے ہم 8600 پہ لے آئیں گے. یہ 135 دن کی شرائط ہیں، 135 دن کے اندر یہ کرنا ہے. اس کے بعد اگلی شرط کیا ہے؟ اگلی شرط یہ ہے کہ 9.5 ماہ میں ہر صورت میں ہم تمام فوجی اڈے خالی کر دیں گے، باقی 5 کے بعد جو بچیں گے وہ بھی خالی کر دیں گے اور اپنے ٹروپس کو بھی نکال لیں گے. لیکن پلیز ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے، ہمیں آرام سے یہاں سے جانے دیں، ہمیں اپنا سامان لپیٹنے دیں، ہمیں یہاں سے نکلنے دیں. تو یہ ہے. اب اگلی بات غور سے سنیں کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وائٹ واش ہے، بالکل کلین سویپ جسے کہتے ہیں نا، کلین سویپ ان کی جیت ہے. اس امن معاہدے میں کوئی ایک شک بھی ایسی نہیں جس میں ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو افغان طالبان ہیں یہ شکست خورد ہیں اور امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ فاتح ہیں. نہیں، سب راہداریاں مانگی جا رہی ہیں ان سے. تو اگلی شک کیا ہے جناب؟ وہ سب سے حیران کن ہے. حکومت اس وقت ہے اشرف غنی صاحب کی، صدر وہ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں عبداللہ. افغانستان میں ایک حکومت ہے. اگلی شک یہ ہے ملت اسلامیہ افغانستان، جن کو کہ ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ امریکہ کہہ رہا ہے. لیکن ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کسی کو پاسپورٹ نہیں دیں گے افغانستان کا، کسی کو آپ شہریت نہیں دیں گے، کسی کو آپ ویزا نہیں دیں گے جو کہ ہمارے خلاف ہو، امریکہ کے خلاف. تو یہ ہے جناب، یعنی آپ ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے کہ فیوچر میں ملت اسلامیہ افغانستان کی حکومت ہے. ہڈن میں، یعنی جو چیز لکھی نہیں گئی، بظاہر واضح طور پر نہیں لکھی گئی، لیکن وہ طے ہو گیا ہے کہ جناب ہم نے آپ کی حکومت ختم کی تھی، ہم آپ کو ہی حکومت آپ کی بنے گی اور آپ کی حکومت کو ہم تسلیم کریں گے. لیکن آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جب آپ کی حکومت
اس کے بعد بن جائے گی ہمارے جانے کے بعد، تو آپ نے کسی کو ویزا نہیں دینا افغانستان کا جو ہمارے خلاف ہو۔ تو ظاہر ہے اب افغان طالبان نے معاہدے میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اب اگلی بات کہ امریکہ بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو افغانستان کے خلاف ہو، جو ملت اسلامیہ افغانستان کے خلاف ہو وہ بھی، اور ملت اسلامیہ افغانستان کے معاملات میں امریکہ مداخلت نہیں کرے گا، یہ بھی انہوں نے تسلیم کر لیا۔ یہ معاہدے کا اہم ترین حصہ ہے۔ تو یہ سب کچھ معاہدے کے میں نے چند شقیں بتائی ہیں، اگر وہ آپ سارا پڑھیں، وہ 4 پیج کا ہے، 4 اس کے پارٹ ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ کیا معاہدہ ہے کہ ایک طرف پوری دنیا کی فوجیں وہاں پہ موجود تھیں، انٹیلیجنس ایجنسیز موجود تھیں، حساس خفیہ ادارے وہاں پہ موجود تھے، ان کا نیٹ ورک موجود تھا، جدید ترین ٹیکنالوجی تھی، لیکن دوسری جانب یہ چند مٹھی بھر لوگ تھے۔ اور آج کل جو ہوا پیس ایگریمنٹ، اس کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو لڑائیاں ہیں وہ جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، اسلحوں سے نہیں لڑی جاتی۔ اب جناب بھارت میں کیا ہو رہا ہے؟ بھارت کا تو ستیہ ناش ہوا ہے، مودی کا اور اجیت ڈوول کا اور را کا۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی کا ستیہ ناش ہو گیا، اجیت ڈوول کا ستیہ ناش ہوا ہے۔ وہاں پہ جو ہو رہا ہے، اب تو میں کہتا ہوں پورا دیش کہہ رہا ہے، ان کا دانشور، انٹلیکچوئلس، ریٹائرڈ ملٹری آفیشل سب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا جو کھربوں ڈالر ہم نے 20 سال میں کھپایا وہ کدھر گیا؟ ہم تو آئسولیٹ کر رہے تھے پاکستان کو، پاکستان تو نیوکلس بنا ہوا ہے، مرکز بنا ہوا ہے، اور مرکزی نقطہ جو ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان ہے، آئسولیٹ تو ہم ہو گئے ہیں، آئسولیشن میں تو ہم انڈیا چلا گیا ہے۔ تو آپ کی وہ ساری پالیسیاں، وہ ساری اسٹریٹجیز، وہ ساری انویسٹمنٹ کدھر گئی؟ ادھر مودی کے ساتھ اور اجیت ڈوول کے ساتھ اور بھارت کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ سوشل میڈیا دیکھیں اور انڈین میڈیا دیکھیں، آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ یہ امن معاہدہ ہے یا پھر وائٹ واش ہے ساری دنیا کے لیے۔